السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی عملا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، وہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہاب بھی ہے، رزاق بھی ہے، علیم بذات الصدور، علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، ساری کائنات کے سردار، آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہون۔ حضرات و سامعین، اللہ رب العالمین کی یہ کتاب قرآن مجید لا ریب بے عیب کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر
جو شک کرتا ہے مومن تو دور کی بات ہے، مسلمان کہلوانے کے بھی قابل نہیں۔ اور نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا، اے میرے صحابہ، کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے انسان ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں؟ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے بھی ہیں اور قرآن پڑھاتے بھی ہیں، قرآن سیکھتے بھی ہیں اور قرآن سکھاتے بھی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک انسان ہے بیٹھ کر قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، قرآن کی تلاوت ہی کرتا رہتا ہے، اور دوسری طرف دوسرا انسان اللہ رب العالمین سے دعائی کرتا رہتا ہے۔ تو پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ہمیشہ کرتا رہتا ہے، دعا کا موقع ہی نہیں ملتا، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو بن مانگے ہر چیز عطا کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ حضرات السامعین، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے۔ زمین و آسمان کو بنانے والا اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور دوسری بات ہم نے بیان کی تھی کہ انسان کو سب سے زیادہ اگر محبت ہونی چاہیے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور آج کا ہمارا جو سبق ہے بڑا ہی اہم سبق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ آج کا سبق سن کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات السامعین، اللہ کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض، اس میں سے کھاؤ جو کچھ زمین کے اندر ہے، حلالا طیبا، حلال ہو اور پاک ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا ایک ظاہری دشمن ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا۔ اللہ رب العالمین نے وہاں رسولوں کو مخاطب ہوئے ہیں، رسولوں کو مخاطب کیا ہے، نبیوں کو نہیں۔ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے وہاں رسولوں کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولوں کی جماعت، پہلے حلال کھانا ہے، پاک کھانا ہے، وَعَمَلُوا صَالِحًا، بعد میں صالح عمل کرنے ہیں۔ اور ادھر اللہ رب العالمین ساری کائنات کو مخاطب ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اے کائنات کے لوگوں، جو اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس کو کھاؤ، حلال کھاؤ، پاک کھاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ اس آیت کے اندر مفسرین نے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ شیطان کو جو سب سے آسان جو جملہ ہے، جو کام شیطان کو سب سے آسان ہے، وہ ہے کہ انسان کو حرام پہ لگا دیتا ہے۔ جب انسان حرام پہ لگ جاتا ہے، اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ الباجی رحمت اللہ علیہ نے
بڑی پیاری بات کی ہے. وہ کہتے ہیں 5 کام ہوں پھر عمل جو ہے معتبر بنتا ہے، بہتر بنتا ہے. پہلی بات الایمان باللہ، اللہ پر ایمان ہونا ضروری ہے. اگر اللہ پر ایمان نہیں تو انسان مسلمان ہی نہیں. اور دوسری بات معرفت الحق، حق کی پہچان ہو، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. اور تیسری بات اخلاص، اس کے عمل کے اندر اخلاص بھی ہونا ضروری ہے. اور چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ہو. اور 5ویں بات بیان کرتے ہیں کہ کھانا اس کا حلال ہو. اگر کھانا حلال نہیں، ایمان بھی بیکار، معرفت حق کی پہچان بھی بیکار، وہ اخلاص والا عمل وہ بھی بیکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی بیکار. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو انسان ایک لقمہ جان بوجھ کر حرام کا کھا لیتا ہے، اللہ رب العالمین 40 دن تک اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، بیت اللہ کی طرف جاتا ہے، تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں پہنچ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، الفاظ بولتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی بڑائیاں بیان کرتا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی عبادت اس کے سر کے اوپر سے نہیں جاتی. کیوں؟ اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے. اللہ اس کی عبادت کو کیسے قبول کرے؟ اللہ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں، اللہ میری ہر دعا، ہر التجا، ہر پکار کو قبول کرے. سنیں تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک ہی جملہ بولا تھا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں حلال، اپنا کھانا پینا حلال کر لو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا شروع کر دے گا. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہو لا يدخل الجنہ لحم صالح. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ انسان، وہ جسم کا حصہ جہنم کے اندر جائے گا، جنت کے اندر نہیں جا سکتا. جو انسان حرام کے لقمے سے پلا ہو وہ جہنم میں ہی جائے گا، جنت کے اندر نہیں جا سکتا. اور جو انسان حرام کو چھوڑ دیتا ہے، حلال کی طرف آ جاتا ہے، حلال کو اختیار کرتا ہے، حلال کی کوشش کرتا ہے. اللہ اکبر. پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حفص رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے. میں ان کے والد کے پاس گیا، ان کا حال چال پوچھا اور ان سے کہا کوئی مجھے وصیت کریں، کوئی اپنی زندگی کا عمل بتائیے. تو انہوں نے کہا آخری لمحات ہیں، میں نے اپنی زندگی کے اندر نہ حرام کھایا ہے، نہ حرام کھلایا ہے، اور نہ حرام چھوڑ کر اپنی زندگی کے اندر حلال کھایا ہے اور اولاد کو بھی حلال کھلایا ہے، اور حرام کا لقمہ آج تک میں نے اپنی اولاد کو نہیں کھلایا. اگر انسان آج یہی عمل شروع کر دے تو اللہ رب العالمین پھر بخاری ہی پیدا کرتا ہے. اپنے کھانے پینے کو حلال کریں، حلال کی طرف آ جائیے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے ایک باغ کے مالی تھے،
جب مالک ایک دن آیا، کہا عبداللہ بن مبارک جا ایک انار لے کر آ، خوبصورت بھی ہو اور میٹھا بھی ہو۔ کہتے ہیں میں چلا گیا، انار لے کر آیا، خوبصورت لے کر آیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا اندر سے کڑوا نکلا۔ مالک نے پھر دوبارہ کہا جاؤ دوبارہ لے کر آؤ۔ دوبارہ گئے، ایک خوبصورت انار دیکھا، توڑ کر مالک کو دے دیا۔ مالک نے کھانا شروع کیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ بھی کڑوا نکلا۔ اس نے پھر تیسری بار کہا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ پھر لے کر آئے۔ جب لے کر آئے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ بھی کڑوا نکلا۔ مالک نے کہا تجھے اتنے سال ہو گئے ہیں اس باغ کی مالی کرتے ہوئے، تجھے آج تک یہی پتہ نہیں چلا کہ میٹھا کون سا ہے، کڑوا کون سا ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے مالک، میں نے آج تک تیرے اس باغ سے ایک دانہ بھی کھا کر چیک نہیں کیا یہ کھٹا ہے یا میٹھا ہے۔ حلال کی کوشش کی، اپنی کمائی کو حلال کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے پھر وہ باغ بھی دے دیا اور باغ کی ملکن بھی عطا کر دی تھی۔ حلال کی طرف آئیے پیارے محبوب علیہ السلام، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنی حویلی جہاں انہوں نے گھوڑے رکھے ہوئے تھے، بڑے ہی خوبصورت گھوڑے، ایک دن ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے جناب سلیمان علیہ السلام اس حویلی کے اندر چلے جاتے ہیں، خوبصورتی دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا عبادت کا ٹائم تھا، عبادت کا ٹائم گزر گیا۔ جب عبادت کا ٹائم گزر گیا، پتہ چلا جناب سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو اللہ کے لیے ذبح کروا دیا اور مسکینوں کے اندر ان کو تقسیم کر دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے ہمارے لیے ان گھوڑوں کو ختم کروا دیا، چھوڑ دیا، اور ہم نے پھر اس کے بعد ہواؤں کا تاج دے دیا، جہاں بھی جانا ہوتا ہواؤں کے ذریعے جناب سلیمان علیہ السلام جاتے ہیں۔ حلال کی طرف آئیے، حرام کو چھوڑیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ غلام نے ایک دن کھانا پیش کیا اور کھانا حرام کا کھانا پیش کر دیا، خود بھی کھا رہا ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، وہ بھی کھا رہے ہیں، چند لقمے لگائے ہیں۔ وہ غلام بول کر کہتا ہے ابو بکر تجھے پتہ ہے یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں مجھے علم نہیں۔ انہوں نے کہا میں ایک دور کے اندر کہاوت کرتا تھا، وہ آدمی آج مجھے ملا ہے اور اس نے مجھے کھانا دیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور اپنی انگلی کے اندر، اپنی انگلی اپنے منہ کے اندر ڈال کے کیا کر دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ابو بکر کے لیے حرام کا کھانا جائز نہیں۔ اور سلف صالحین کو دیکھیں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ایک عورت ان سے فتویٰ لینے کے لیے آ گئی، فتویٰ لینے کے لیے آئی، ایسا فتویٰ لیا امام صاحب نے وہ بات سنی، رونا شروع کر دیا۔ کہتی ہے امام صاحب میں ایک غریب خاتون ہوں، کپڑے سلائی کر کے اپنے گھر کا نظام چلاتی ہوں، اور جب رات کا وقت ہو جاتا ہے ایک چراغ ہے میرے پاس، وہ چراغ جلاتی ہوں اور چراغ جلا کر اس کے نیچے بیٹھ کر میں کپڑے سلائی کرتی ہوں۔ یہ تو مجھے پتا ہے میرے لیے حلال ہے، کیوں نے اس کے اندر تیل میں نے ڈالا ہے، چراغ میرا ہے،
فتویٰ یہ لینے آئی ہوں جب چراغ بجھ جاتا ہے، آسمان کا چاند ہے، اس کے نیچے بیٹھ کر میں کپڑے سلائی کرتی ہوں، کیا یہ میرے لیے حلال ہے؟ اتنی فکر تھی ان لوگوں کو۔ اللہ ہمیں حرام سے بچائے، حلال کا کھانا نصیب فرمائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں اس میں سے کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے، حلالا طیبا، پاک ہو، حلال ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا ایک ظاہری دشمن ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، انما صرف اور صرف یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء والفحشاء، برائی اور فحاشی کا، وان تقولوا یہ کہ تم کہو علی اللہ اللہ تعالیٰ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس کے اوپر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ ان کے پاس عقل نہیں تھی، ہدایت یافتہ نہیں تھے، اس کے باوجود پھر بھی وہ اپنے باپ دادا کی ہی پیروی کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، مثال ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، ایسے انسان کی جو آوازیں بلاتا ہے، اپنی طرف پکارتا ہے، اس کی پکار کو نہیں سنتے، الا دعا و ندا، مگر دعا اور پکار، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یاقلون، بس ایسے لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اور آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، کلو کھاؤ من طیبات، پکیزہ میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، واشکرو اور شکر کرو للہ اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگرچہ تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، کلو کھاؤ من طیبات پکیزہ میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے۔ رزق دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، جس کی چیز ہو وہی بتاتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ رزق اللہ کی دین ہے، اللہ ہی نے بتانا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین و آسمان کے اندر جتنے بھی چپاہے درندے پرندے جتنے بھی ہیں، ساری مخلوق کو روزی دینے والی اگر ذات ہے تو وہ میرے اللہ کی ذات ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں تمہارا رزق موجود ہے اور وعدے کے مطابق تمہیں دیا جائے گا، جب اس رزق کا وعدہ آئے گا وہ رزق تمہیں ضرور ملے گا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہی ذات ہے جو تمہیں روزی دے گی، وہی تمہیں مارے گا، وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ فَهَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم، اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر کوئی ہے
تمہارے پاس اللہ کے شریکوں میں سے کوئی ایک کام بھی ایسا کر سکتا ہو؟ سبحانہ وتعالی ما یشرکون، وہ اللہ تمام شریکوں سے پاک ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، کہا ان الذین تعبدون من دون اللہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، وہ تم بھی دے گی، وَعْبُدُوا، عبادت بھی اس کی، وَاشْكُرُوا، شکر بھی اس کا کرنا ہے، لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور جناب نوح علیہ السلام کی طرف دیکھ لیجئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم والو، مغفرت اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ جب تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ بارش بھی عطا کرے گا، بیٹے بھی عطا کرے گا، اور رزق بھی عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ رب العالمین جنت کے اندر تمہارے لیے باغات بھی پیدا کرے گا۔ اور جو انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو ہم سے دور ہو جاتا ہے، ہمیں بھول جاتا ہے، ہم اس کا دنیا کے اندر رہنا تنگ کر دیتے ہیں، اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں، اور جب کل قیامت کا دن ہوگا اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اور کہے گا اللہ دنیا کے اندر تیری مخلوق دیکھتا تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، اللہ آج تو نے میری آنکھیں کیوں لے لی؟ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے دنیا کی زندگی کے اندر تم نے ہماری آیات کو بلا دیا اور آج ہم نے تم کو بلا دیا ہے۔ پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے اوپر قرآن نازل ہونے والا اللہ کا قرآن کہتا ہے مَا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، وَاشْكُرُوا، اور شکر بھی اللہ کا کرنا ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اللہ رب العالمین سے کہا اللہ مجھے کوئی اپنی پوشیدہ نعمت بتلا جس کا میں شکریہ ادا کرتا رہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا داؤد یہ جو سانس ہے ایک میری پوشیدہ نعمت ہے۔ تو جناب داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ساری زندگی پھر اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ اور جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب سلیمان علیہ السلام اپنی قوم، اپنی لشکر کو لے کر ایک میدان کی طرف جا رہے تھے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ اللہ آسمان سے بارش نازل کر دے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کا سفر ابھی شروع ہی ہوا تھا، آواز کان میں پڑتی ہے، ایک چونٹی اللہ رب العالمین سے کہہ رہی ہے اور بارش کی دعا کر رہی ہے، اور جناب سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے بارے میں اپنی رعایا کو آگاہ کر رہی ہے کہ کیڑیوں اپنے سوراخوں کے اندر داخل ہو جاؤ، جناب سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں ختم کر دے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب جناب سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات کو سنا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، جناب سلیمان علیہ السلام مسکرائے، خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے
کہتے ہیں اللہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو تو نے میرے والدین پر نعمتیں عطا کی تھی، اور اللہ میں اس نعمت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھے بادشاہت عطا کی ہے۔ اللہ نے ہمیں ہزاروں نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو شکر کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، خالصاً اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم اس کو زیادہ دیتے ہیں، اور جو ناشکری کرتا ہے ان عذابی لشدید، اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے ہماری پکڑ جو ہے بہت سخت پکڑ ہے۔ اور جناب لقمان رحمت اللہ علیہ سورۃ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے جناب لقمان رحمت اللہ علیہ کو حکمت دی تھی اور ان سے کہا تھا ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم نے تمہیں حکمت سکھلائی ہے، حکمت دی ہے۔ آئیے حضرات اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو کلو کھاؤ من طیبات، پکیزہ میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، واشکروا اور شکر بھی کرنا ہے تو اللہ کا کرنا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون اگرچہ تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اور آگے اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ انما حرم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے تم پر حرام کیا ہے المیتۃ مردار، والدم ولحم الخنزیر اور خون اور خنزیر کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ جو غیر اللہ کے نام کی چیز تمہیں دی جائے وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پس جو شخص مجبور کر دیا جائے، بھوک کی وجہ سے موت آنے کا خطرہ ہے، تو وہ اتنا سا کھا سکتا ہے جتنے سے اس کی جان بچ جائے، وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اور سرکشی حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر مردار کو حرام قرار دیا ہے، اور حدیث سے ملتا ہے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر دو مردار حلال قرار دیے ہیں۔ ایک مردار مچھلی ہے اور دوسرا مردار ٹڈی ہے جو فصلوں کو اجاڑ دیتی ہے، فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جس طرح سبز رنگ کا گھوڑا چھوٹا سا فصلوں کے اندر ہوتا ہے، سیم اسی شکل کے اندر یہ ٹڈی ہوتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ مردار مل جائے یہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نشانیاں بتا دی ہیں۔ وہ جانور جس کے کچلی والے دانت ہوں، نوکدار دانت ہوں، وہ جانور تمہارے اوپر اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حلال کیے ہیں سوائے گدھے کے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا نام لے کر کہا تھا یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ اور وہ پرندہ جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو پرندہ اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے وہ پرندہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ اور جو اپنی چونچ سے کرتا ہے، جو شکار اپنی چونچ سے پرندہ کرتا ہے وہ تمہارے اوپر حلال ہے سوائے
کوے کے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوے کا نام لے کر اس کو حرام قرار دیا تھا۔ پیارے محبوب علیہ السلام، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی نے دعوت کی، وہ سفر سے آیا تھا، اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعوت کی اور سانڈا بنایا جس کا تم تیل استعمال کرتے ہو۔ سانڈا تیار کیا، جس طرح مچھلی کو فرائی کرتے ہیں اس نے سانڈے کو فرائی کیا اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، عورتوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کو بتا دیجئے یہ کیا چیز ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے کیا، ہاتھ آگے کیا اس کو پکڑنے کے لیے، کھانے کے لیے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جی یہ سانڈا ہے، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا یہ حرام ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابی حرام نہیں ہے، حلال، لیکن یہ میرے علاقے کے اندر چیز نہیں پائی جاتی اور میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، لیکن حلال نہیں، حلال ہے، حرام نہیں ہے یہ۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس گھی اور پنیر اور سانڈا پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سانڈے کو نہیں کھایا، گھی کو کھایا اور پنیر کو کھایا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مجھے ناپسند ہے لیکن حرام نہیں ہے، حلال ضرور ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر یہ سانڈا کھایا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو منع نہیں کیا، روکا نہیں۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین وبین ذالک امور مشتبہات۔ اللہ نے حلال بھی واضح کر دیا ہے، حرام بھی واضح کر دیا ہے، اور جو ایسی چیزیں ہیں جو شک کے اندر ڈالنے والی ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ انسان متقی ہے۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام کے اوپر قرآن نازل ہونے والا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو حرام کو حلال، حلال کو حرام قرار دیتا ہے اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ایسے انسان کبھی فلاح نہیں پا سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین یکتمون اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے من الکتاب، کتاب میں سے ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اس کے بدلے میں لیتے ہیں کم قیمت، اولئک ما یأکلون فی بطونہم، وہ اپنے پیٹوں کے اندر برتے ہیں الا النار، مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ، اللہ رب العالمین ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرات السامعین قرآن کی طرف آئیے، قرآن کو پڑھیے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔